اور اگر تعریف سے وجود ذہنی تو حاصل ہو گیا، تعریف حقیقی ہے، لیکن وجود خارجی کا پتہ نہ چلا، تو خواہ وہ وجود خارجی موجود ہو یا معدوم ہو لیکن حاصل نہ ہو، تو یہ تعریف بحسب اس کے لیے واضح مثال یہ ہے. کیا مثال ہے جی؟ العنقاء حیوان طائر، اڑتا پرندہ ہے، مخصوص نوعیت کا پرندہ ہے. جب تعریف کی دماغ میں تو اس کا تصور بیٹھ گیا لیکن خارج میں اس کا وجود معلوم نہیں ہوا. یہ تعریف ہے حقیقی بحسب الحقیقہ. یہ تعریف کا دائرہ ہے. آپ نے چیزوں کی تعریف کرنی ہے اور منطق نے تعریف کا راستہ دینا ہے آپ کو. تعریف لفظی، تعریف حقیقی. تعریف حقیقی کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 بحسب الاسم، جس سے وجود خارجی بھی ساتھ ساتھ معلوم ہو تو، اور وجود خارجی معلوم نہ ہو تو. ما هذا. آگے تعریف حقیقی کی 4 قسمیں ہیں. بحسب الاسم ہو تو بھی 4 قسمیں ہیں، اور بحسب الحقیقت ہو تو بھی 4 قسمیں ہیں. حد تام، حد ناقص، رسم تام. جو تعریف تمام ذاتیات پر مشتمل ہے، عرضی ساتھ کوئی نہیں ہے، یہ تعریف حد کہلاتی ہے. اب ذاتیات ساری اکٹھی، صرف ذاتیات پر مشتمل تعریف کو حد کہتے ہیں. ذاتیات کس کو کہتے ہیں؟ جس سے وہ چیز بنے، جس سے وہ چیز جو مٹیریل ہے نا، جو اجزاء ترکیبیہ ہیں، اجزاء ترکیبیہ، ان سے اگر آپ تعریف کریں گے تو یہ حد ہے. اب سارے اجزاء ترکیبیہ زبان پر لے آئے تو حد تام ہے، اور کچھ لے آئے کچھ چھوڑ دیے تو حد ناقص ہے. اجزاء ترکیبیہ ذاتیات سے تعریف ہو، عرضیات ساتھ شامل نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ اب ساری ذاتیات آ گئی تو، اور کچھ آ گئی کچھ رہ گئی، حد ناقص. اور تعریف لوازمات سے کریں، خصوصیات سے تعریف کریں. انسان کا مٹیریل جاندار ہونا اور سمجھدار ہونا ہے، عقل مند ہونا، یہ اس کا مٹیریل ہے. اس سے انسان تیار ہوا ہے. آپ نے انسان کی تعریف حیوان اور ناطق سے کی جنات کی دنیا میں، کہ انسان کون ہوتا ہے؟ پکڑے گئے اور جنات لے گئے. انہوں نے کہا تو کون ہے؟ میں انسان ہوں. کیا ہوتا ہے؟ حیوان ناطق ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان کو تو پتہ ہے حیوان کیا چیز ہے، ناطق، لیکن انسان کو نہیں دیکھا تھا انہوں نے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ جو ذاتیات سے تعریف ہوتی ہے یہ کیا کہلاتی ہے؟ حد. تمام ذاتیات ہو تو کچھ ذاتیات چھوڑ دیں. اور اگر لوازمات سے تعریف ہو، اثرات سے، لوازمات سے، خصوصیات سے. بھئی اسم کیا ہوتا ہے؟ کہ جس پر رفع، نصب، جر، تنوین، شنوین سب آتے رہیں. یہ اسم کی تعریف لوازمات سے کر رہے، یہ تعریف بالرسم ہے. تعریف اس کے مٹیریل سے کریں گے، ذاتیات سے کریں گے تو حد، لوازمات سے کریں گے تو رسم. رسم پھر ساتھ کچھ ذاتیات اور کچھ، یعنی جن سے قریب اور خصوصیت ہو تو یہ کیا کہلائے گی؟ رسم تام، ورنہ رسم ناقص. انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے. وقت کتنا باقی ہے بھائی؟ حد تام، ٹھیک ہے. حد تام، حد ناقص. جن سے قریب، فصل قریب سے بنے حد تام. صرف فصل قریب اور ساتھ جن سے بعید ہو، دونوں صورتوں میں حد ناقص. رسم تام خاصہ ہے، خاصہ جو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے، اور ساتھ جن سے قریب ہو تو رسم تام، ورنہ رسم ناقص. انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. اس میں اب ہم آگے انتخاب کریں گے، استیاب اب نہیں ہو سکے گا. انشاءاللہ اتنا تو سمجھ آیا ہوگا نا. تعریف کی دنیا میں اطلاع علی ذاتیہ، تعریف کے 2 مرکزی مقاصد ہیں: ذاتیات پر واضح مطلع ہونا یا دوسروں سے جدا کرنا. تعریف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کی ذاتیات پر آپ مطلع ہو گئے تو دوسروں سے ممتاز بھی ہو جائے گا. اور اگر دوسروں سے ممتاز کر لیا، جیسے تعریف بالرسم آپ کرتے ہیں دوسروں سے جدا کرنے کا کام، تو بھی تعریف ہوگی. اگر دونوں میں ایک چیز نہ ہو تو تعریف نہیں ہے. ان کو پھر انشاءاللہ. یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ تنگ کرتا ہے. تعریف کے کتنے مقاصد ہیں؟ ایک چیز اطلاع علی ذاتیات، دوسری چیز. اب یہ 2 فائدے جب آپ نے حاصل کرنے ہیں تو کچھ پابندیاں آپ پر لاگو ہوں گی.
ایک یہ کہ آپ تعریف میں کچھ کمزوریوں سے بچیں گے، ورنہ آپ کی تعریف نہیں رہے گی۔ تعریف میں ناشنا الفاظ نہیں لائیں گے، مخاطب کے لیے ناشنا الفاظ نہیں لائیں گے جس کا مفہوم وہ نہیں جانتا۔ اسی طرح مجاز نہیں لائیں گے قرینے کے بغیر، مجاز وہ کوئی اور معنی مراد لے گا، آپ کچھ اور مراد لیں گے، ساتھ قرینہ ہو اور پتہ ہو کہ قرینے سے وہ معنی سمجھتا ہے معنی مرادی، تو تعریف کریں۔ اسی طرح تعریف میں مشترک الفاظ نہیں لائیں گے بلا قرینہ، ساتھ قرینہ ہو اور پتہ ہو کہ اس قرینے کے نتیجے میں یہ معنی مرادی سمجھ جائے گا تو تعریف کریں۔ الفاظ مشترک لائیں ورنہ نہ لائیں۔ معنوی وجوہ اختلال، تعریف معرف کی مباین ہو، تعریف بالضد کرے، انسان کی تعریف گدھے کے الفاظ سے کرے تو تعریف تو نہیں ہوگی۔ معرف سے اخفا ہو، تعریف نہیں ہوگی۔ اسی طرح معرف سے جہالت، معرف اور معرف جہالت اور کیا معرفت میں ہم رنگ ہوں، جو معرف کو جانتے ہیں معرف کو جانتے، جو اس کو نہیں جانتا اس کو نہیں جانتا، تب تعریف نہیں ہوگی۔ اور تعریف دوری ہو، دور اس میں کہ معرف کو جاننے کے لیے خود معرف کی ہمیں ضرورت ہے، اور یعنی یہ جس سے ہم تعریف کر رہے ہیں تعریف کو جاننے کے لیے اس معرف کی ضرورت ہے، تو اس کی تعریف ہم اس سے کریں گے، پھر اس سے اس کی تعریف کریں گے تو دماغ خراب ہوگا۔ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد حجت کی سرسری بات آپ کے سامنے لا رہے ہیں، حجت کی دلیل ہم دے رہے ہیں۔ جو نہیں جانتا تعریف کریں گے، جو نہیں مانتا کیا دیں گے؟ دلیل، حجت۔ حجت کی 3 قسم ہیں، قیاس، استقراء اور تمثیل۔ کلی سے جزیات کا حال معلوم کرنا یہ قیاس ہے۔ زید مرفوع، اس کو کہاں سے معلوم کیا؟ کل فاعل مرفوع سے۔ زید مرفوع کیوں ہے؟ لأنه فاعل وكل فاعل مرفوع، نتیجہ نکلا زید مرفوع۔ اس جزی کا حال ہم نے کلی سے معلوم کیا تو یہ قیاس ہے۔ اور کلیات کا حال جزیات سے معلوم کیا۔ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ عدل و انصاف والے ہیں۔ کہاں سے پتہ چلا؟ استقراء سے۔ ابو بکر عدل والا، عمر عدل والا، دیکھتے گئے آخری صحابی جو فوت ہوا ابو طفیل عامر ابن واصلہ رضی اللہ عنہ 110 ہجری میں، سب عدل والے تھے، تو کیا فیصلہ کیا؟ یہ ہے جزیات سے کیا معلوم کرنا؟ کلیات کو معلوم کرنا، جزیات سے کلی کے احکامات، اور ایک جزی سے دوسری جزی کا حال معلوم کرنا، یہ ہے تمثیل۔ اور آپ جو فقہ میں اصول فقہ پڑھتے ہیں وہاں قیاس کی بات جو پڑھتے ہیں تو وہ آپ یہ والا قیاس بالکل نہیں پڑھ رہے، یہ استقراء بھی نہیں پڑھ رہے، آپ تمثیل پڑھ رہے ہیں، اور اس کا کیا نام دے رہے ہیں؟ قیاس۔ یہ جو اصول فقہ کا قیاس ہے وہ تمثیل ہے۔ آپ نے منصوص چیز کے اندر ایک چیز دیکھی اور اس میں ایک علت دیکھی، اس علت کی بنیاد پر غیر منصوص چیز کو اس کے ساتھ جوڑ دیا اور قیاس کی علت جامعہ نے ادھر کا حکم ادھر منتقل کیا، یہ ہے تمثیل۔ شراب حرام ہے، منصوص ہے کہ حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ ہم نے اس کی ساری خصوصیات جان اٹھائی۔ شراب کے اندر حرمت کی وجہ نمبر 1 کیا ممکن ہے؟ اس لیے کہ یہ سیال ہے، دیکھا تو سیال چیزیں ساری حرام ہونی چاہیے، حرام نہیں ہے، لہٰذا سیال ہونا وجہ نہیں ہے۔ دیکھا بھئی انگور سے بنی چیز ہے، انگور کا شیرہ ہے، بھئی انگور کا شیرہ جب تک نشہ نہیں آیا حرام نہیں ہے، یہ بھی وجہ نہیں ہے، چھوڑ دو۔ اچھا اگلی وجہ یہ ہے کہ اس میں بدبو ہے، بھئی بدبودار اگر مچھلی ہوگی اور وہ بھی حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے، تو بدبو بھی وجہ نہیں ہے۔ آخری وجہ نظر آئی نشہ ہے، اچھا نشے کی وجہ سے حرام ہے۔ اب جہاں جہاں نشہ جائے گا حکم جائے گا نہیں جائے گا؟ مقیس علیہ، مقیس علت جامعہ اور حکم۔ تو یہ اس حجت کی 3 صورتیں ہو گئی۔ اچھا استدلال جزی سے کلی پر ہو تو کیا ہے؟ جزی سے جزی پر ہو تمثیل ہے۔ قیاس کا تھوڑا سا بیان، وہ قضایا، قیاس 2 یا چند قضایا سے مرکب دلیل ہے، قیاس خود دلیل ہے، قضایا سے مرکب ہے، ان قضایا کو ماننے کے نتیجے میں تیسرا قضیہ ماننا پڑتا ہے۔ آپ 2 قضیہ مانیں تیسرا نہ مانیں یہ نہیں ہو سکتا۔ 2 قضیہ مانتے ہیں تیسرا نہیں مانتے، یہ عجیب بات ہے، 2 تو مانتے ہیں تیسرا نہیں مانتے۔ تو جب 2 قضیے مان لیے، مثلا آج کا دن کیا ہے جی؟ جمعرات، اور جمعرات کو مدرسے میں چھٹی ہوتی ہے، یہ بھی تسلیم ہے۔ آج جمعرات ہے اور مدرسے میں چھٹی ہوتی ہے، کہتے ہیں نہیں آج تو چھٹی نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو پھر تسلیم نہیں کر رہا۔
مثال کے طور پر ہر سچا پیغمبر مقدس